السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں وسیم عباسی. آج ہم تین خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو عمران خان صاحب کی بیماری کون سی ہے. آج حکومت نے کنفرم کر دیا کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, پمز لے کے جایا گیا. پمز میں ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہوئی, کتنی گھنٹے کا پروسیجر تھا, اور کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, بیماری کتنی خطرناک ہے, اس پر بات کریں گے. دوسرا, ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لاہور میں کیا ہوا. لاہور میں کل کہا گیا کہ جی فیک نیوز ہے, جو ماں بیٹی کے گٹر میں گرنے کا واقعہ ہے سیوریج لائن میں داتا دربار کے قریب, اس کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں کیا حقائق ہیں اور کیا سامنے آئی ہے بات, اس حوالے سے بات کریں گے. اور تیسرا یہ بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا, اور غزہ پیس فورس, غزہ کی جو وہ بنا ہے پیس بورڈ, اس میں شامل کن شرائط پہ پاکستان ہو رہا ہے اور کیا امکانات کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو آپ کریں سبسکرائب, تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور پس پردہ حقائق کیا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب کی آئی کا ایک مسئلہ ہے, اور ایک سیریس بیماری ہے ریٹنا کی, سینٹرل ریٹنا کی بیماری ہے, جس کو سینٹرل ریٹنا اوکلوژن کہتے ہیں. تو اس کی میں آج آپ کو تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ بیماری کیا ہوتی ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں. پہلے یہ کہا گیا, ایک وی لاگ میں دعویٰ کیا گیا تھا, غالب صاحب کا کوئی وی لاگ تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی بیماری کا ہے. اس کے بعد ڈان اخبار میں کل خبر بھی چھپی, اس میں کرام جنیدی صاحب کی, اس میں بتایا گیا کہ پمز میں ان کو لایا گیا تھا سیچرڈے کو, اور سنڈے تک ان کو رکھا گیا, یعنی کافی دیر تک ان پہ پروسیجر ہوتا رہا, 2-3 گھنٹے کا. اور پھر اس کے بعد کسی نے اس کی اور تصدیق نہیں کی. حکومت نے آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب نے تصدیق کر دی بالآخر کہ ان کو پمز لایا گیا تھا. ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تھا اڈیالہ جیل میں, تو ان کی کوئی ابتدائی تشخیص کے بعد ان کو ہسپتال لایا گیا. بیسیکلی یعنی کہ ظاہر ہے ان کے ہسپتال میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہوئی ہوں گی, یا کوئی ایسی چیز جس میں وہ اس کو پروسیجر کر سکیں یا دیکھ سکیں, تو پھر ان کو لایا گیا. اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ 20 منٹ کا ایک پروسیجر تھا, 20 منٹ کا معائنہ کیا گیا اور ان کو واپس لے جایا گیا. لیکن جو ہمارے ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر عارف صاحب ہیں پمز کے, اور وہ 3 گھنٹے کا پروسیجر کیا گیا, 2-3 ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر بڑی سیکیورٹی میں ان کو لایا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کو لے جایا گیا. ان کے آنے سے پہلے باقاعدہ طور پہ بشرا بی بی کو اطلاع بھی دی گئی کہ ان کو یہاں لایا جا رہا ہے, تو فیملی کو باقاعدہ اطلاع دی گئی. پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ فیملی کو اطلاع نہیں دی گئی, یعنی فیملی سے مراد جو باہر ان کی فیملی ہے یا پارٹی ہے اس کو اطلاع نہیں دی گئی. اگر ان کو انستھیزیا دیا گیا, ان کو کوئی پروسیجر کیا گیا, تو ان کو بتانا چاہیے تھا. جبکہ کل میری بات ہوئی تھی بیرسٹر عقیل سے, تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی اصل مقصد ہے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ, اور وہ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی تھی. فیملی کو بتانا تب ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی لائف تھریٹنگ سچویشن ہو, تو کوئی لائف تھریٹنگ سچویشن نہیں ہے. اچھا, میں بیماری کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا. واقعی میں لائف تھریٹنگ تو بیماری نہیں ہے. یہ بیماری آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی, کئی جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو ہو جاتی ہے. یہ 50 سال کے بعد جو افراد ہیں ان میں اکثر یہ بیماری ہو جاتی ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس بیماری کو وہ کیا کہا جاتا ہے. CRVO یعنی سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن, یہ بیماری ہے جو آنکھ کی ریٹنا کی مرکزی رگ میں بلاکٹ کو کہتے ہیں. بلاکٹ کس لیے ہوتی ہے؟ کلاٹس بن جاتے ہیں, پیچھے سے کلاٹس بن جاتے ہیں, تو اس کی شکل میں ہوتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس بیماری کی پیچیدگیاں ہونے کی صورت میں بنائی جا سکتی ہے. یہ شوگر کے مریض جو آپ کی فیملی میں اراؤنڈ ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا, جو لوگ ٹیکے لگواتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ ہے نا, پہلے کو 20,000 کا ٹیکہ آتا تھا, وہ بڑا مہنگا ہو گیا, 50-60 ہزار کا ٹیکہ. وہ اسی صورت میں لگایا جاتا تھا کہ پریشر آتا ہے, وینز جو ہے وہ بلاکڈ ہو جاتی ہیں, اور مریض کو جو ہے آنکھوں کے سامنے کوئی لائنیں نظر آتی ہیں یا پھر بلیک دائرے نظر آتے ہیں, تو یہ علامت ہوتی ہے کہ پیچھے سے مسئلہ خراب ہے, یعنی وینس میں جو خون کی رگیں آ رہی ہوتی ہیں ان میں مسئلہ خراب ہے. اس کا جو آپشنز ہوتے ہیں اس میں علامتیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ دھندلا نظر آنا, بینائی میں کمی ہونا. یہ مسئلہ اچانک بھی ہو سکتا ہے, چند گھنٹوں یا دنوں میں بتدریج بڑھ بھی سکتا ہے. اس میں فلوٹرز بھی سامنے نظر آ سکتے ہیں, یعنی آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے یا لکیریں نظر آنا, آنکھ میں درد یا دباؤ ہونا. یہ علامت جو ہوتی ہے یہ زیادہ سنگین کیسز میں سامنے آتی ہے, اور عمران خان صاحب کا شاید انہوں نے درد کی شکایت کی ہوگی, اسی وجہ سے ان کو لایا گیا ہے. اچھا, ریٹنا کی رگ میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ اس بیماری کا سبب بنتی ہے, جو کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بلڈ کلاٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, دوسرا سخت شریان کا ریٹنا کی رگ پر دباؤ ڈالنا. اس کی تشخیص جو ہے فلوریسین اینجیوگرافی سے ہوتی ہے, اور ایک OCT پروسیس ہوتا ہے, آپٹیکل کوہیٹرس ٹوموگرافی. یہ OCT پروسیس ہوتا ہے. جو لوگ آنکھوں کی بیماریوں سے ڈیل کرتے ہیں, میری فیملی میں کچھ لوگوں کو تھا, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ OCT ہوتا ہے, اور اس کی ایک فنڈس فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے.
اچھا، علاج اور مینجمنٹ اس کی کیا ہوتی ہے؟ فی الحال اس کا کوئی ایسا علاج نہیں آیا کہ اس رگ کی بندش کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے، لیکن اس کی پیچیدگیوں کا علاج ممکن ہے۔ ایک اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن ہوتا ہے، اسٹیرائڈز انجیکشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے پی آر پی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ویٹ ویٹری کٹمی سرجری یہ ایک ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر کولیسٹرول شوگر کم کرنے کی ادویات ہوتی ہیں، عام طور پہ بڑی عمر کے افراد کو ہوتا ہے، اور ڈرگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ایک انجیکشن بھی ہوتا ہے جو انجیکشن 1 سے 2 سال تک باقاعدہ وقفوں سے لگوانے پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے تشویشناک صورتحال یہ بتائی کہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگ مینیج کر رہے ہیں، میں نے دیکھے ہیں 4 4 5 5 سال سے وہ لوگ انجیکشن لگوا رہے ہیں، انجیکشن کا کورس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو میری فیملی میں الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ سیریس بھی ہو سکتی ہے، اور ایک آنکھ کے بعد دوسری آنکھ میں بھی ہو سکتی ہے، جو ڈاکٹر نے کہا جس بات میں مجھے تشویش ہوئی کہ دوسری آنکھ میں بھی ہو سکتی ہے اور بینائی مکمل طور پہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس صورتحال میں آج میں دیکھ رہا تھا عمران خان کے بیٹے جو قاسم خان ہیں، ان کا بھی ٹویٹ آیا کہ جی ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ حکومت نے تھوڑا لیٹ بتایا ہے، اس کو پہلے بتا دینا چاہیے۔ دیکھیں، قیدی ہیں آپ کے پاس ہیں، اور بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو پمز لے آئے، ان کا خیال کیا آپ نے، لیکن آپ کو فیملی کو بھی بتانا چاہیے، پارٹی کی جو ذاتی ان کے معالج ہیں، یا اگر شوکت خانم کے معالج کو بھی ملنے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ مل کے ان کی تشویش دور کریں۔ ظاہر ہے آپ ایک ہائی پروفائل قیدی ہیں، پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہیں، تو ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو آپ کم از کم ان کو پورا وہ دیں، ان کو جو بنتا ہے، ان کا جو جیل مینول کے مطابق بھی بنتا ہے، اور ان کو اگر اپنے ذاتی معالج بھی ان کو دیکھ لیں اور پارٹی مطمئن ہو جائے اور لوگ مطمئن ہو جائیں، تو اس میں حکومت کو تو پھر بھی کچھ نہیں جاتا۔ تو میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، مزید بہتر طریقے سے، اور کم از کم اب ہی صحیح فیملی کی ایکسیس دی جائے۔ فیملی مطالبہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، اگر وہ نہیں ہو رہی تو کم از کم یہ تو ضرور کیا جائے۔ اچھا جی، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے خبر سن لی ہے، دوسری خبر، ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ غزہ پیس بورڈ کا حصہ نہیں بنے گا، اور غزہ پیس بورڈ کا حصہ تو سچ بن گیا، پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ فارن آفس نے آج باقاعدہ طور پہ واضح کر دیا۔ ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ یہ عرب ملکوں اور مسلمان ملکوں اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیل تھی، جس کے تحت یہ کہ جی ابراہیمی ریلیجن، حضرت ابراہیم کو ماننے والے، کیونکہ کرسچن، یہودی، مسلمان سب حضرت ابراہیم پہ متفق ہیں، وہ سب کے لیے ایک ریویرڈ فگر ہیں، ایک مقدس ہستی ہیں، تو ان کے ماننے والوں کا ایک معاہدہ ہو کہ جی سارے مل جل کے رہیں اور اچھے طریقے سے رہیں۔ تو یہ معاہدہ تھا 2020 میں، امریکہ نے ابراہم اکارڈ بنائے تھے۔ تو پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اکارڈ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج فارن آفس کے ترجمان طاہر انترابی نے باقاعدہ طور پہ کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ غزہ پیس بورڈ میں شمولیت اس لیے کی گئی کہ یہ ایک امید ہے، اگر ہم شامل نہ ہوتے تو باقی صرف ظاہر ہے ہماری بات نہ سنی جاتی تو ہمارا موقف نہ ہوتا، ہم فلسطینیوں کے لیے شامل ہوئے ہیں تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور ایسی فلسطینی ریاست کی طرف جا سکیں جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، یعنی اور اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اور غزہ جو پیس فورس بنتی ہے، آئی ایس ایف، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس کا حصہ بننے کا پاکستان نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں نہیں فیصلے ہوئے، ابراہم اکارڈ کا بھی، غزہ پیس فورس کا بھی، صرف فیصلہ ہوا ہے تو یہ پیس بورڈ جو بنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کا پاکستان نے لاسٹ ویک باقاعدہ طور پہ دستخط بھی کر دیے تھے، تو اس کا ہم حصہ بنیں گے۔ اس کا حصہ بننے کی بھی یہی وجہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے، غزہ میں قتل عام رک سکے، اور ریکنسٹرکشن بحال ہو سکے، ریکنسٹرکشن اور بحالی کا کام ہو سکے، اور مستقل حل فلسطین کا نکالا جا سکے۔ اس کے لیے مسلمان سٹیک ہولڈرز بیٹھ سکیں، 8 مسلم ممالک ہیں، پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ تو یہ آج ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایمان مزاری کا معاملہ ہے اس پر بھی آج ای یو نے ٹویٹ کر دی باقاعدہ، اور تشویش کا اظہار کیا۔ ای یو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ انہوں نے بڑی ڈیل، مدر آف آل ڈیلز تجارت کی ہے، اور پاکستانی لوگ سمجھ رہے ہیں، پاکستانی بزنس مین، کہ اس سے ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہماری 12 ارب ڈالر کی یو یو کے ساتھ ٹریڈ ہے، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تحت ہمیں انہوں نے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جس کے تحت ہم پہ ٹیکس نہیں لگتا ہماری چیزوں پہ۔ اب وہ انڈیا کو بھی ٹیکس فری ایکسیس دیں گے تو ہمارا مقابلہ ہو جائے گا، اور ہماری انڈسٹری مقابلہ انڈیا کا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ایسے ہماری انڈسٹری کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ مقابلہ کر سکیں، آپ کوالٹی اتنی اچھی دیں اور آپ وہ دیں کہ آپ جیت سکیں، کیونکہ پاکستان میں تو پھر بھی انڈیا کے مقابلے میں چیزیں، را مٹیریل سستا ہے ابھی بھی، اور لیبر بھی سستی ہے، تنخواہیں بھی کم ہیں، تو پر کیپٹا بھی ہماری چونکے کم ہے۔ تو بہرحال لیکن ہماری انڈسٹری پیمپرڈ ہے، اور انڈسٹری رونا شروع ہو چکی ہے ابھی سے کہ بھائی وہ ہم نہیں انڈیا کا مقابلہ کر سکتے۔ تو بہرحال ای یو نے جب یہ کہہ دیا
آج ٹویٹ کی ہے تو یہ فوراً آفس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایمان مزاری کو جو سزا ہوئی ہے وہ عدالت سے ہوئی ہے، عدالت میں ان کی ریلیف بھی ہے، اپیل کر کے وہ بھی ہو سکتی ہیں، ریمیڈی بھی ان کو مل جائے گی، لیکن ای یو کے ساتھ ہمارے بہت سے تعلقات ہیں، ہم ان سے کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم نے ہر سطح پر ان سے تعلق کیا ہے۔ آج ویسے ان کی ای یو کے ایمبیسڈر کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ہم جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت پھر بھی نہ کی جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک فیک نیوز کی طرف جو فیک نیوز نہیں تھی، اور وہ رات خبر آئی کہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں لاہور میں ایک ایک خاتون 21 سالہ اور ان کی بچی 10 ماہ کی وہ گٹر میں گر گئی ہیں۔ اچھا، وہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، ظاہر ہے اس میں یہ کراچی میں واقعہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو اس پہ بڑی ہوتی ہے، کراچی میں آئے روز واقعات ہوتے ہیں، اب لاہور میں ہوا ہے تو پھر عظمیٰ بخاری کا اس پر بیان سامنے آیا کہ جی یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ریسکیو والوں نے کہا کہ جی اس سیوریج لائن میں تو وہ عورت جا ہی نہیں سکتی، مگر بعد میں ابھی بچی کی لاش ابھی مل گئی، 10 ماہ کی بچی ردا فاطمہ کی لاش جو ہے وہ ریسکیو حکام کو مل گئی، اور خاتون اور بچی کے سیوریج ہول میں گرنے کے واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ کی غفلت پر لاپرواہی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم دیا ہے، اور کوئی ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی مانگی ہے۔ مگر یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر تحقیق کے فیک نیوز نہیں قرار دیا جانا چاہیے تھا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے اس چیز کے حوالے سے، اور بعد میں اگر یہ واقعہ نکلا ہے اور اب ایکشن بھی ہو رہا ہے تو پھر یہ بعد میں سب کے سامنے آ گیا کہ اس میں متاثرہ خاتون جو ہے وہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ میں بھی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کل رات 7 بجے کے قریب جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق متاثرہ خاتون، بچی اور شوہر کو 6:47 پر دادا دربار کے قریب شاپنگ کرتے دیکھا گیا، پھر اس کے بعد تینوں رات کو 7:22 پر داتا دربار کے سامنے پہنچے، 7:30 پر داتا دربار سے پرانی پرندہ مارکیٹ کی جانب جاتے دکھائی دی، اور پھر 7:32 پر ریسکیو 1122 کو خاتون اور بچی کے گرنے کی کال ہے، جس کے بعد ریسکیو اہلکار 4 منٹ میں پہنچ گئے۔ خاتون کی ساس کو وہاں شور مچا کر لوگوں کو بلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ سیریج میں گرنے والی خاتون کی لاش پہلے ہی نکالی جا چکی ہے۔ یہ جو اور لیکن ہوا کیا کہ پھر اس کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریسکیو والوں نے کہا کہ جی وہ شوہر مشکوک لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس نے دھکا نہ دیا ہو، کچھ کیا ہو، وہ بیچارہ وہ معصوم تھا، وہ بعد میں اس کو رہا کیا گیا۔ تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے کہ جی یہ آگ تو آپ کے سیوریج میں بندے چلے گئے، آپ یہ ناقص کھدائی تھی، ناقص کام تھا، دوسرا اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ بھی بہت غلط تھا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ بیک لیش اب آ رہا ہے، ظاہر ہے اس پہ آئے گئی، تو یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو